جنازہ پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ پہلا تو ذکر ہے عزیزم شہر یار راکین کا، جو جناب محمد عبداللہ وہاب صاحب بنگلہ دیش کے بیٹے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ 5 اگست کو حکومت کے معزول ہونے کے بعد، بنگلہ دیش میں کوئی اس طرح کافی فساد رہا ہے نا، حکومت معزول ہوئی۔ جب حکومت معزول ہو گئی تو ملک میں انتشار پھیل گیا، اور مخالفین احمدیت نے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے احمد نگر جماعت پر حملہ کر دیا۔ پہلے بھی یہاں حملہ ہو چکا ہے۔ مخالفین احمدیوں کے گھر جلاتے جا رہے تھے اور مسجد میں آگ لگا کر جامعہ اور جلسہ گاہ کی طرف آئے۔ وہ اگرچہ جامعہ میں گھسنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن جلسہ گاہ کے پیچھے کی طرف سے آ کر جلسے کی حفاظت کے لیے وہاں ڈیوٹی پر موجود خدام کو گھیر لیا اور ان پر وار کرتے رہے۔ اسی دوران عزیزم شہر یار کے سر پر شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے 3 مہینوں کے علاج کے بعد آخر 8 نومبر کو 16 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس طرح یہ شہادت کا مقام پا گیا۔ عزیزم شہر یار وقف 9 کی تحریک میں شامل تھے۔ عثمان میں والدین اور دادا دادی کے علاوہ ایک بہن اور 2 بھائی شامل ہیں۔ مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا حضرت منشی سراج الاسلام صاحب کے ذریعے ہوا، جنہوں نے علامہ ذل الرحمن صاحب کے ذریعے خاندان کے اکثر افراد سمیت بیعت کر کے جماعت احمدیت میں شمولیت اختیار کی۔ مرحوم خود بھی جماعت میں کام کرنے والے تھے۔ اطفال الاحمدیہ احمد نگر کی مجلس عاملہ میں بطور سیکرٹری مال خدمت کر رہے تھے۔ ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ ان کا یہ بیٹا آغاز سے ہی نماز اور عبادت کا پابند اور جماعتی کاموں میں سب سے زیادہ دلچسپی لینے والا رہا ہے، بلکہ اگر اس کو پڑھائی کے واسطہ دے کر جماعتی کاموں میں بعد میں حصہ لینے کے لیے کہا جاتا تو ناراض ہو جاتا تھا۔ جب بھی احمد نگر میں کوئی اجتماع یا جلسے کا موقع ہوتا تو یہ سب سے آگے گھر سے نکل کر وہاں پہنچ جاتا۔ گھر کا چھوٹا بیٹا ہونے کی ناطے ماں کہتی ہے میرا ہاتھ بھی بہت بٹاتا تھا، کچن اور پکائی کے کاموں میں بہت مدد کرتا تھا۔ یہ لڑکا بہت سوشل تھا، کسی بھی اجنبی سے مل کر بہت جلد گھل مل جاتا تھا۔ والدہ کا کہنا ہے کہ یہ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح جامعہ میں داخلے کی تیاری کر رہا تھا۔ والدہ صاحبہ نے یہ بھی لکھا کہ ان کو پہلے سے بھی ایسی خبریں آئی تھیں جس سے عزیزم شہر یار کی شہادت کے بارے میں پیش از وقت خبر دی گئی تھی۔ خدام الحمدیہ کے قائد احمد نگر کے ہیں نجم ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ قبل ازیں گزشتہ سال مارچ 2023 کو جلسے کے دوران ہونے والے حملوں کے نتیجے میں انجینئر زاہد حسن صاحب شہید ہوئے تھے، اور میں نے یہاں ان کا جنازہ غائب پڑھایا تھا تو خطبے میں ان کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سب ڈیوٹی پر ناشتہ کرتے ہوئے خطبہ سن رہے تھے، تو اس موقع پر عزیزم شہر یار راکین نے کہا کہ آج اگر میں شہید ہوتا تو میرا بھی یہ ذکر ہو رہا ہوتا۔ لکھتے ہیں تفصیل میں کہ جب حملہ آور لوگوں نے 5 اگست کو اچانک حملہ کیا، اس دفعہ جو حملہ ہوا ہے ہنگاموں کے بعد، تو کثیر تعداد میں لوگ جامعہ کے حفاظت کے لیے موجود تھے، اور سڑک کی 2 طرف صرف 15 خدام جلسہ گاہ کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی پر کھڑے رہے۔ شہر یار انہی میں آ کر شامل ہوا، بڑی دلیری سے پہرا دیتے ہوئے رہے اور حفاظتی اقدام میں قائد صاحب کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ اچانک حملہ آور گیٹ پھوڑ کر اندر داخل ہو گئے، اور داخل ہوتے ہی ہلہ بول دیا اور ڈنڈوں سے رد و کوب کیا، لوگوں کو مارا، زخمی کیا بہت ساروں کو، اور سب سے زیادہ چوٹ مرحوم کو لگی، اور ان کو اس وقت اتنی زیادہ چوٹیں تھیں کہ دماغ سر پہ بہت زیادہ چوٹیں لگیں، نچلا دھڑ بالکل سن ہو گیا تھا۔ اس کا انہوں نے اظہار وہیں کیا۔ اس کے بعد آرمی کی گاڑی آئی تھوڑی دیر کے بعد، اور فوج کے آ جانے سے حملہ آوروں نے زخمی احمدیوں کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کی راہ لی۔ قائد صاحب لکھتے ہیں کسی وقت بھی ڈیوٹی اور خدمت اجالانے کے لیے تیار رہتا تھا۔
مسجد کی صفائی اور وقار عمل میں خود بھی حصہ لیتا تھا اور دوسروں کو بھی شامل کرواتا تھا۔ فجر اور تہجد کی نماز پر لوگوں کو جگانے کا فریضہ ادا کرتا تھا۔ متعلم ہیں جامعہ بنگلہ دیش کے ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ تدفین جب اس کی ہو رہی تھی اس دن جیسا کہ میری ڈیوٹی تھی اس علاقے میں، تو میں نے احمد نگر کے خادم سے پوچھا کہ آپ لوگ اکثر اس کے ساتھ ہوتے تھے اور کھیلتے بھی رہے ہیں، کون سی ایسی خصوصیت تھی جو بڑی ممتاز کرتی ہے اسے دوسروں سے؟ تو انہوں نے کہا